ہمارا ایمان وہ ایمان بنے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان، ہمارے اندر ایمان کی وہ کیفیات پیدا ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیفیات تھی، توکل کا وہ مقام حاصل ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ بے شک اس جیسا تو نہیں ہوگا، لیکن قریب قریب اس سے تو جا سکتا ہے۔ اپنے مسائل کا حل سوائے اللہ جل شانہ کے مخلوق کے سامنے نہ رکھتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے گھر تشریف لائے، پوچھا اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے رہے؟ کہا وہ اللہ سے مانگنے گئے ہیں۔ گھر آئے تھے، پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے۔ سیدھے مسجد میں گئے، نماز پڑھنی شروع۔ پھر آئے، پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہوا؟ کہا ابھی کوئی انتظام نہیں ہوا۔ پھر تشریف لے گئے، پھر نماز پڑھی، پوچھا کچھ انتظام ہوا؟ واپس آئے، پوچھا کچھ انتظام ہوا؟ کہا ابھی کچھ نہیں ہوا۔ پھر تشریف لے گئے، بار بار مسجد میں جا رہے ہیں۔ اگر آپ علیہ السلام صرف ذرا اشارہ کر دیتے صحابہ کو تو آپ کے گھر کو سونے چاندی سے بھر دیتے، آپ پر تو 100 جان سے قربان تھے وہ، لیکن آپ نے نہیں کہا۔ حالانکہ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، حضرت عبدالرحمن ابن عوف تو اس زمانے میں ارب پتی تھے، کروڑ پتی نہیں، ارب پتی۔ حضرت عثمان غنی تبوک کے موقع پر 1/3 لشکر کا خرچ دیا تھا، کم سے کم جو روایت ہے وہ 30,000 کی، ورنہ تبوک میں جانے والوں کی روایتیں مختلف ہیں، 40,000، 60,000، 70,000 تک کی روایتیں ملتی ہیں۔ جو کم سے کم روایت ہے وہ 30,000، 30,000 میں سے 10,000 انسانوں کا اور ان کی سواریوں کا پورے 2 مہینے کا خرچ اکیلے عثمان نے برداشت کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ ان میں طلحہ بھی تھے، ان میں زبیر بھی تھے، ان میں سعد ابن عبادہ بھی تھے، ان میں سعد ابن معاذ بھی تھے، یہ بڑے بڑے لکھپتی صحابہ شمار ہوتے ہیں۔ اگر آپ علیہ السلام ذرا اشارہ کر دیتے تو آپ کے گھر کو سونے چاندی سے بھر دیتے تھے، لیکن آپ نے نہیں مانگا، اشارتن بھی نہیں کہا۔ صراحتن کہنا تو دور کی چیز ہے، اشارتن بھی نہیں کہا۔ یہ تو سوال تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ سوال جائز نہیں ہے، سوال ذلت ہے، اور قیامت کے دن انسانوں سے مانگنے والے اس حال میں کھڑے ہوں گے کہ ان کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈی ہوگی۔ جیسے ڈاکٹروں کا آپ نے دیکھا ہوگا ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، وہ بڑا ڈراؤنی معلوم ہوتا ہے، اسی ڈراؤنی شکل میں چہرے پر ہڈی ہوگی، گوشت نہیں ہوگا۔ قیامت میں اسی حال میں اٹھیں گے، لوگ دیکھیں گے تو پہچان لیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کو چھوڑ کر مخلوق سے مانگا کرتے تھے۔ مانگنا صراحتن بھی ہوتا ہے، مانگنا کنایتن بھی ہوتا ہے، اشارتن بھی ہوتا ہے، احوال کو بیان کرنے سے بھی ہوتا ہے۔ کسی قسم کا کوئی سوال کرنا یہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ علماء نے کیا ہے۔ وہ تو اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے لیتے ہیں، اللہ ہی کی طرف چلتے ہیں، جبھی ان کی گویائی میں اور ان کی دعوت میں قوت ہوتی ہے، جبھی طاقت ہوتی ہے۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے دلی کی جامع مسجد میں خطبہ دیا، شہنشاہ مغلیہ کا بادشاہ آیا، اس پر ریشم کے کپڑے تھے، اور بھرے مجمع میں ممبر سے کہا کہ ریشم کا پہننا مردوں کے لیے حرام ہے۔ یہ تو بادشاہ کی بہت بڑی توہین تھی کہ بھرے مجمع میں توہین کر دیا اور ٹوک دیا۔ اس نے ارادہ کیا کہ اس کا بدلہ لیا جائے اور انتقام لیا جائے۔ ابھی مشورہ ہو رہا تھا، بادشاہ کے لڑکے نے فوراً خبر دی، کیونکہ وہ شاگرد تھا۔ حضرت نے کہا اچھا، اس کی یہ ہمت کہ اب وہ اللہ کے حدود میں بھی مداخلت کرنے لگے، کہ لا ہمارا بھی ہتھیار، ہم بھی تیاری کریں، لائے اپنی فوج اور لائے اپنا ہتھیار اور ہم بھی اپنی تیاری کریں اور ہم بھی اپنا ہتھیار لگائیں۔ اور میں کیا ہتھیار ہے؟ کہ لوٹا لاؤ، پانی لاؤ، مسواک لاؤ، وضو کریں اور نماز پڑھیں۔ آپ نے وضو کرنا شروع کیا اور لڑکے نے فوراً دوڑ کے اپنے ابا کو خبر دی کہ اگر حضرت نے نیت باندھی نماز کی تو تیرا ملک تباہ ہو جائے گا، تمہارے گھروں کی جگہ ڈھیلا باقی نہیں رہے گا، ختم ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ فوراً شاہجہاں دوڑا بغیر چپل کے اور حضرت کے گھر پہ گیا، پیر پکڑے، معافی مانگی کہ مجھ سے قصور ہوا، کیونکہ یہ نائب رسول ہیں، یہ رسول اللہ کی شریعت کے نافذ کرنے والے ہیں،
ان کے اندر نہ موت کا ڈر ہوتا ہے اور نہ کسی غلامی کا خوف ہوتا ہے، نہ اپنی زندگی کا ڈر رہتا ہے۔ وہ جیتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، وہ مرتے بھی ہیں اللہ کے دین کے لیے۔ شہنشاہ ہندوستان نے پیر پکڑے، معافی مانگی اور عہد کیا کہ آئندہ خدا کا حکم نہیں توڑے گا، وہ ریشمی کپڑے نہیں پہنے گا۔ تو میرے دوست بزرگ اور بھائیوں، یہ علماء کی شان ہوتی ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے دارالعلوم کی بنیاد رکھی، اس زمانے کے بعد ان کی تنخواہ کل 4 روپے تنخواہ تھی۔ والدہ کا انتقال ہو گیا، لکھ کر کے دیا کہ میری 4 روپے تنخواہ ہے، میرا 3 روپے کا خرچ ہے، 1 روپیہ میں والدہ محترمہ کو دیا کرتا تھا، والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، آج کے بعد میری تنخواہ سے 1 روپیہ کاٹ لیا جائے، اب مجھے 3 روپے کافی۔ وہ 1 روپیہ والدہ کے لیے لیتا تھا، والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کا اثر یہ تھا کہ آپ مسجد میں درس دے رہے تھے، سبق پڑھا رہے تھے، کوئی صاحب ہے اور پیسوں کی ڈھیر بڑی تھیلی لائے تھے، پہلے چاندی کے سکے چلتے تھے، کہا حضرت اس کو قبول کر لیجئے، کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے میری ضرورت مدرسے سے پوری ہو جاتی ہے۔ بہت اصرار کیا، کہا کچھ بھی کر دیجئے، آپ بانٹ دیجئے، کہا یہ میرے ذمہ کیوں، تم خود ہی بانٹو جس کو بانٹنا ہو۔ لاکھ اصرار کیا، نہیں قبول کیا، اپنے کام میں لگے رہے۔ وہ جاتے ہوئے سوچا کہ کیا کریں، اب وہ سارے روپیے حضرت کی جوتیوں پر ڈال دی، جوتیاں ڈھک گئی اس میں۔ سبق سے فارغ ہوئے، حضرت باہر نکلے، جوتیاں تلاش کریں تو جوتیاں ندارت، اب جوتیاں وہاں کہاں رکھی ہیں؟ تلاش کیا، پھر حضرت نے فرمایا دیکھو اس کوڑے کباڑے کے نیچے کہیں پڑے تو نہیں ہے، ہٹایا اور وہ روپیے ہٹائے تو اس کے نیچے سے جوتیاں نکلی۔ فرمایا جو دنیا کو لات ہمارے اس طرح وہ جوتیوں میں آ کے دنیا گرتی ہے۔ اذهب فی الدنیا یحبک اللہ واذهب ما عند الناس یحبک الناس، دنیا میں جو ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کریں گے، جب اللہ تم سے محبت کریں گے تو دنیا کو تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے۔ انسانوں کے ہاتھوں میں جو ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، انسان تم سے محبت کریں گے۔ یہ انسانی فطرت ہے، جس سے مانگو اس سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور بے نیازی اختیار کرو کہ نہیں چاہیے، وہ لیے لیے پھرتا رہے گا، وہ پیچھے پیچھے پھرتا رہے گا۔ تو بہرحال حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی کہ زہد و قناعت کے ساتھ زندگی گزارنا۔ مکے والوں نے پیش کیا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار بنائیں، آپ چاہیں مکے کے سونا چاندی آپ کے گھر میں بھر دیں، آپ کو سب سے بڑا مالدار بنا دیں، سب کچھ کر دیں، پر میں نہیں، مجھے ضرورت نہیں۔ اللہ نے خود پیش کیا کہ اگر آپ چاہیں تو مکے کے پہاڑوں کو سونے چاندی کا بنا دیا جائے اور یہ آپ کے پیچھے پیچھے چلیں، پر میں مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ مخلوق نے پیش کیا، انکار کر دیا، اللہ نے پیش کیا تو بھی اس کو قبول نہیں فرمایا۔ میرے دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، اور کام دیا اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا کام۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ساری انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے لیے کام دیا، پورے انسانوں میں محنت کرنے، اور پیسہ ایک نہیں دیا، پاس میں پھوٹی کوڑی نہیں، گھر میں چولہا نہیں جلتا، مہینہ گزر گیا، دوسرا چاند دیکھا، مہینہ گزر گیا، تیسرا چاند دیکھا، مہینہ گزر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھر ہیں، 9 گھروں میں سے کوئی ایک گھر میں بھی چولہا نہیں جلتا، چولہے ٹھنڈے پڑے ہیں، اور کام ہے سارے عالم کا، اور پیسہ پاس نہیں۔ گھر ہے تو اتنا کہ ہاتھ اونچا کرو تو چھت کو لگے، لیٹے تو دیوار سے پیر ٹکرائیں۔ کبھی آپ نماز میں کھڑے ہو جاتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہی ہوتی تو نیند کے خیال میں پیر سجدے کی جگہ آ جاتا، اور آپ جب خود سجدے کرنے، آپ کو سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ملتی تھی، ہٹانا پڑتا تھا، کل مکان اتنا، دروازے پر ٹاٹ پڑی ہوئی اور کھجور کے پتے پڑے ہوئے چھت پر، ایک ٹانٹ بچھا دی جاتی تھی دوہری، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چہرہ کر دیا۔ ایک دن صبح پوچھا کہ یہ کیا بچھا دیا تھا رات؟
کہا یا رسول اللہ وہی ٹاٹ تھی لیکن اس کو چوہرا کر دیا تاکہ ذرا نرم ہو جائے. فرمایا نہیں اس کو ویسے ہی رہنے دو, یہ صبح کے اٹھنے میں مانے بنتی. اللہ بہت رئیس المنافقین ہو تو وہ کبھی جماعت چھوڑ دیا کرتا تھا, ورنہ عام منافقین بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے. نماز تو دور کی بات ہے, جماعت نہیں چھوڑتے تھے. اب جو اس نے دیکھا کہ اس کا داماد گھر میں ہے, نماز کا وقت ہو گیا, غصے میں تو آئی تھی, اس میں برس پڑی وہ کہ نماز کا وقت تو تم گھر میں ہو, نماز سے کیسے نہیں گئے. وہ کہا اما جان ذرا صبر سے کام کرو, بات تو سنو پہلے. کہ میرے پاس ایک ہی کپڑا تھا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ لیا ہے نماز پڑھانے کے لیے. اب میرے پاس کوئی ایسا کپڑا نہیں ہے جس سے میں جا کر نماز پڑھ سکوں. اب اس عورت کو احساس ہوا جو وہ آئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نہیں دیا, کچھ ناراض سی ہو رہی تھی کہ کچھ ملتا. اب انہیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. جو کپڑے آپ نے پہن رکھے ہیں وہ بھی ایک اپنے خادم سے مانگ کر لیے, عاریتن پڑے. زندگی تو ایسی تھی اور کام دیا پورے عالم کا, سرمایہ کچھ نہیں, پیسہ پاس نہیں, طاقت ساتھ نہیں, لیکن ایمان کی طاقت ساتھ ہے, تقوی کی طاقت ساتھ ہے, طہارت کی طاقت ساتھ ہے, اللہ کی طاقت ساتھ ہے. اسی بنیاد پر صحابہ کو اٹھایا, اسی بنیاد پر صحابہ کو اٹھایا کہ پورے عالم میں کام کرنا ہے. صرف مکہ و مدینہ کا کام نہیں, صرف حجاز و شام کا کام نہیں, صرف عربستان و ایشیا کا کام نہیں ہے, مشرق مغرب شمال جنوب تمام دنیا کے کناروں میں تمہیں پہنچنا ہے. اقیم الحدود فی القریب والبعید, یہ اللہ کی حدود کو اور اللہ کے ان احکامات کو اور اللہ کی شریعت کو قریب میں بھی اور دور میں بھی اور ساری دنیا میں پہنچایا جائے. کام دیا سارے عالم کا, لیکن پاس پیسہ نہیں دیا, پھوٹی کوڑی نہیں دی. جب پیش کیا تو آپ نے انکار کر دیا, انسانوں نے پیش کیا تو انکار کر دیا, اللہ نے پیش کیا تو بھی عذر کر دیا. اور سارے عالم میں کام کیا اور کام کی بنیاد کو اٹھایا ایمان کی بنیاد پر.